بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 78 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے او خشی وہم غبی سے لے کر ولا حوادثہ الملیمہ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ او خشی وہم غبی، یا ڈرا جائے اس غبی کے وہم سے، والسلام یعنی اس کا وہ خط اختتام کو پہنچا۔ فلما فرغ من املاء رسالته، جب وہ اپنے خط کے لکھوانے سے فارغ ہوا، وجل فی ہیجاء البلاغت عن بسالته، اور اس نے بلاغت کے معرکے میں اپنی بہادری سے کچھ جھلک ظاہر کی، ارضته الجماعت فعلا وقولا، تو وہاں کے موجود لوگوں نے، جماعت نے اس کو راضی کیا، فعلاً بھی اور قولاً بھی، یعنی فعل کے اعتبار سے اس طرح کہ اس کو عطیات اور تحفوں سے نوازا، اور قولاً اس طرح کہ اس کی تعریفات کے پل باندھ دیے۔ وَأَوْسَعَتْهُ حَفَاوَةً، اور اس کو اعزاز اور اکرام اور بخشش سے مالا مال کیا۔ ثم سئل، پھر اس سے پوچھا گیا، من ای الشعوب نجارہ، کہ اس کی جو اصل ہیں وہ کون سے قبیلے سے ہیں، وفی ای الشعاب وجارہ، اور کس گھاٹی میں اس کا گھر ہے۔ فقال، تو اس نے کہا، غسان اسرتی السمیمہ، غسان میرا اصلی خاندان ہے، وسروج تربتی القدیمہ، اور سروج میرا پرانا وطن ہے۔ فالبیت مثل الشمس اشراقا ومنزلتا جسیما، پس گھر میرا وہ چمک اور بلندی کے اعتبار سے سورج کی طرح تھا، والربع کالفردوسی، اور میرا گھر کالفردوسی جنت کی طرح تھا، مطیبتاً عمدگی کے اعتبار سے، ومنزہتاً اور پاکیزگی کے اعتبار سے، وقیمہ اور قدر و قیمت کے اعتبار سے۔ واہن لعیش کان لی فیہا، کس قدر اچھی عیش و عشرت کی زندگی تھی میری، جو اس میں میری تھی، ولذات عمیمہ، اور عام نعمتیں میرے لیے کس قدر اچھی تھی۔ ایام اصحب مترفی، جن دنوں میں اپنی ریشمی چادر کھینچتا، فی روضہا، اس کے باغات میں، ماضی العظیمہ، اور اپنے عزم پر عمل کر گزرنے والا تھا۔ اختال فی برد الشبابی، جوانی کی چادروں میں ناز و انداز سے چلتا، و اجتلی النعم الوسیمہ، اور خوبصورت نعمتوں کو بغور دیکھتا۔ لا اتقی نوب الزمان ولا حوادثہ الملیمہ، زمانے کے مصائب اور اس کے المناک حوادث سے میں نہ ڈرتا۔ او خشیہ وہم غبی، خشیہ یا خشیہ یخشا، خشیتاً سے ہیں ڈرنا، وہم اوہام اس کی جماتی ہیں، یہ گمان کو کہتے ہیں۔ غبی یا غبی یغبا غباوتاً سے ہیں کن ذہن ہونا، غبی ہونا۔ والسلام، جیسے کسی خط کے اختتام پہ لکھا جاتا ہے۔ فلما فرغ من املاء رسالتی، فرغ یفرغ فراغتاً، جب وہ فارغ ہوا، املاء رسالتی، رسالات اس کی جماتی ہیں، املاء لکھوانے سے، وجل، اور اس نے ظاہر کر دیا، جل یجلی تجلیتاً، اس نے ظاہر کر دیا، فی ہیجاء البلاغت، ہیجا یہ
لڑائی کو کہتے ہیں معرکہ، حاج یہیج ہیاجن و ہیجانن، جوش میں آنا، جوش دلانا۔ بلاغت کو کہتے ہیں عن بسالتہ، بسالہ یہ شجاعت کو کہتے ہیں، بسل یبسل بسالتن، بہادر ہونا، تو اس نے بہادری کی ایک جھلک دکھائی۔ ارضتہ الجماعت فعلا و قولا، ارضا یرضی ارضاء، تو جماعت نے اس کو راضی کر دیا، فعلا بھی قولا بھی۔ فعلا اس طرح کہ اس کو عطیوں سے نوازا، قولا اس طرح کہ اس کی تعریفات کی، واوسعت ہو، اور اس کو مالا مال کیا، اوسع یوسع ایساعا، حفاوتاً و طولا، اعزاز و اکرام سے اور بخششوں سے۔ حفاوت یہ حفیہ یحفا حفاوتاً، عزت کرنا، اور طول انعام کو کہتے ہیں، اطوال اس کی جماعت ہے۔ ثم سئل من ای الشعوب نجارہ، شعوب یہ شعب ان کی جمع ہے، شعب قوم کو کہتے ہیں، اور نجار یعنی اس کا گھر کہاں ہے، یعنی اس کا اصل اور حسب۔ نجر ینجر نجرن، لکڑی کو چیلنا، ہموار کرنا۔ نجار بڑائی کو کہتے ہیں۔ وفی ای الشعاب وجارہ، شعاب یہ شعاب گاٹی کو کہا جاتا ہے۔ وجار یہ اوجرہ اس کی جمع آتی ہے، اور کفتار کا جو بن ہوتا ہے یا جو سوراخ ہوتا ہے اس کو وجار کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد گر ہیں۔ فقال غسان اسرتی الصمیمہ، صمیمہ یعنی خالص، اسرتی یہ کنبے کو کہتے ہیں، غسان نام ہے۔ وسروج تربتی القدیمہ، سروج بھی نام ہے۔ تربتی طرب یطرب تربن، یعنی خاک آلود ہونا، تو اس سے مراد وطن ہے۔ القدیمہ یعنی پرانا، قدم یقدم قدما۔ فالبیت مثل الشمس، پس گر ابیات اس کی جمع آتی ہیں، مثل الشمس سورج کی طرح ہے، اشراقاً یعنی چمک کے اعتبار سے، و منزلتاً جسیمہ، اور قدر و قیمت اور رتبے کے اعتبار سے۔ والربع، ربع یہ گر کو کہتے ہیں، کل فردوسی جنت، مطیبتاً طاب یطیب طیبتاً، کسی چیز کا خوشگوار ہونا یعنی خوشگواری کے اعتبار سے۔ ومنزہتاً، اور پاکیزگی کے اعتبار سے، نزہہ ینزہ نزاہتاً۔ وقیمہ، اور قدر و قیمت کے اعتبار سے، یعنی اس کے مقام کے بلند ہونے کے اعتبار سے۔ واہن یہ کلمہ تعجب ہیں اور استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لعیش، عاش یعیش عیشاً، زندگی کے لیے۔ کان لی فیہا، جو سروج میں میرا تھا۔ ولذات عمیمہ، لذات یہ لذتن کی جمع ہے، عمیمہ عم یعم، عمن یعنی عام ہونا، عمیمہ کا معنی ہے کثیرہ۔ ایام اصحب صحب یصحب صحباً، کسی چیز کو کھینچ لینا۔ مطرفی یہ چادر کو کہتے ہیں جو ریشمی ہو، مطارف اس کی جمع ہے۔ فی روضہا، روض روضۃن کی جمع ہے اس کے باغات میں۔ ماضی مضی یمضی، مضن یعنی کر گزرنے والا۔ العزیمہ جو اپنا عزم ہوتا ہے تو اس عزم کو کر گزرتا تھا۔ اختال، اختال یختال اختیالاً، میں مٹک مٹک کے چلتا تھا یعنی ناز و ادا کے ساتھ چلنا۔ فی برد الشباب، جوانی کے چادر میں۔ شباب یہ شب یشب شیباً، جوان ہونا۔ و اجتلی، اور میں دیکھتا تھا، النعم الوسیمہ خوبصورت حسین و جمیل نعمتوں کو۔ لا اتقی، اتقا یتقی اتقاء، میں نہیں نہ ڈرتا تھا، نوب الزمان زمانے کے حوادثات۔ نوب یہ نوبتن کی جمع، نوب باری کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد حادثہ ہے۔ ولا حوادثہ الملیمہ علامہ یلیم علامتاً، اور نہ ملامت کن حوادثات سے، حوادث یہ حادثہ کی جمع ہے۔
تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے اور بار بار اس کو بغور سنیں گے. والسلام.